اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في موضع آخر في سورة المؤمنين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، ریت کا ذرہ ذرہ، درخت کا پتا پتا، پانی کا قطرہ قطرہ، عرش سے لے کر فرش تک اور فرش سے لے کر تحت الثری تک سب پر اللہ واحد کی حکمرانی چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمحید و تقدیس میں ہم اپنی زبان کو ذکر و اذکار کے ذریعے سے ہمیں تر رکھنا چاہیے، کیونکہ اس انسانیت پر اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی تمحید و تقدیس کے بعد سب سے افضل ترین انسان، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، افضل الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے اس یونیورس کو بنایا ہے، بہت سارے ماہرین، بہت سارے فنون کے جانکار اس کائنات میں آئے، کسی نے کسی چیز کا چیلنج کیا، کسی نے جدید ایجادات کر کے عوام کے سامنے اس کے ماننے والوں کو قلب و جگر کو مسحور کر کے دکھایا، لیکن اللہ رب العالمین کا کلام یہ واحد کتاب ہے جو پریزنٹ کو بھی بتلاتی ہے، پاسٹ کو بھی بتلاتی ہے، اور جو سابقہ اقوام نے کارنامے انجام دیے، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر وہ ساری تحقیقات کو محفوظ فرمایا ہے۔ شاعر کہتا ہے
حضور حق سے محمد کو یہ کتاب ملی، حضور حق سے محمد کو یہ کتاب ملی جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی۔ یہی وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہی وہ کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ یقیناً عرب پر جب اللہ رب العالمین نے نبی مکرم کو منتخب فرمایا اور نبی مکرم نے رب کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جب کمر بستہ ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیو آف ہیرا کے اندر پیغمبر عربی کو مقید ہونے کا حکم نافذ کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ عظیم کتاب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مشرف کرتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اس کتاب کو سننے کے بعد پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ قرآن مقدس یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ واحد کتاب ہے کہ جس نے اس کلام کو سنا اس کے قلب کو ایسا دستک دیا اس کلام نے کہ وہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست پر اللہ رب العالمین نے اس کلام کے ذریعے سے لا کر سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ کا کلام کہتا ہے سورہ البقرہ میں اللہ رب العالمین کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آج کا انسان ترقی کرتے کرتے ستاروں پر اپنی کمنڈے ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے، انسان ترقی کرتے کرتے چاند پر پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے، انسان ترقی کرتے کرتے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، انسان ترقی کرتے کرتے فضاؤں میں پرواز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے اشعار کے اندر کہ یقیناً یہ انسان پرواز کرتے کرتے انسان آسمان کی بلندی کو طے کر لے، پھر بھی انسان نے کبھی اس بات پر تدبر نہ کیا، غور نہ کیا کہ پالنہار نے اسے کیوں کر بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام کے اندر بے شمار آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اجاگر کیا ہے، جدید تحقیقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منکشف کیا ہے، چاہے وہ جیولوجی ہو، چاہے وہ ایسٹرونومی ہو، چاہے وہ جیولوجی ہو، چاہے وہ امبرولوجی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کے بے شمار آیتوں میں انسانیت کو یہ بتلا رہا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، دنیا کی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ منکشف کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی آیتوں میں ہمیں یہ بتلا رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن سورہ انبیاء ہم پڑھتے جائیں، آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان السماوات والارض، کہ ہم نے آسمان کی تخلیق کی، ہم نے زمین کی تخلیق کی، ہم نے اس یونیورس کو بنایا، اس سے پہلے اس کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے تمام سسٹم کو منجمد کر کے رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام کائناتی نظام کے سسٹم کو، چاہے وہ کہکشائیں ہوں، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے وہ سیارے ہوں، اللہ رب العالمین نے اسے ایک منجمد شکل عطا کی تھی۔ جب اللہ رب العالمین نے اس انسانیت کو بسانے کا فیصلہ کیا، اس کائنات میں انسانیت کے وجود کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا، اللہ رب العالمین نے جب نبی مکرم کے ذریعے سے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کی جسامت کو منتخب فرمایا تو اللہ رب العالمین نے لاکھوں برس پہلے اس کائنات میں ایک ایسا دھماکہ وجود میں لایا کہ زمین جدا ہو گئی اور ستارے سیارے سب جدا ہو گئے، سورج جدا ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے سخر الشمس والقمر والنجوم، کہ ہم نے ستاروں کو مسخر کر دیا، ہم نے سورج کو مسخر کر دیا، اور ان تمام کائناتی نظام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت میں لگا دیا۔
لہٰذا بگ بینگ کے ذریعے سے آج کے موجودہ وقت کی تحقیقات یہ بتلاتی ہے کہ لاکھوں سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک ایسا دھماکہ وجود میں لایا جس سے یہ تمام چیزیں جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں اللہ رب العالمین نے الگ کر کے دکھایا. ہائے اللہ کے کلام پر قربان جاؤں جو 1444 برس پہلے ہی اللہ رب العالمین نے عرب کی ان سنگلاخ وادیوں میں جو بکریوں کے چرواہے تھے، اونٹوں کے رکھوالے تھے، بوسیدہ لباس پہننے والے تھے، ان پر اللہ رب العالمین اپنے کلام کو نازل کرنے کے بعد آج کی موجودہ تحقیقات سے ان تمام چیزوں کی تصدیق اللہ رب العالمین کرا رہا ہے. لہذا قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ قرآن سینس کی کتاب ہے. اللہ رب العالمین آیتوں کو بتلا رہا ہے، آیتوں کو کھول کھول کر ہم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ انسان خوب ترقی کرتا جائے، ناسا سے پلین کو اڑائے اور اسپیس پر پہنچ جائے، پھر بھی وہ ان مراتب کو نہیں پہنچ سکتا جس کا اللہ رب العالمین قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے قرآن کی دوسری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سائنس کو بیان کرتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ رحمان کو ہم پڑھتے چلے جائیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ڈینمارک کے اندر سمندر بہنے والا، دونوں سمندر ایک ساتھ بہ رہا ہے. اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے بینہما برزخ لا یبغیان کہ ہم نے ان دونوں سمندر کے درمیان میں ایک ایسا حجاب، ایک ایسا پردہ، ایک ایسا باؤنڈیشن، ایک ایسی باؤنڈری ہم نے لگا رکھی ہے کہ وہ کھارا پانی میٹھے پانی میں ملتا نہیں، وہ میٹھا پانی کھارے پانی میں ملتا نہیں. وقت کا سائنٹسٹ 1959 میں وہ تحقیقات کرتا ہے اور پیرس کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے، اور پیرس کے اندر پیدا ہونے کے بعد وہ جب نول آفیسر بنتا ہے، نول آفیسر بننے کے بعد جب وہ ڈنمارک کی دھرتی سے اس کا گزر ہوتا ہے، جب وہ سمندری بہاؤ کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے اس پر ریسرچ کرنا چاہیے، اس پانی کے بہاؤ کا اندازہ لگانا چاہیے کہ کون سی ایسی پابندیاں ہیں، کون سی ایسی ہستی ہے، کون سا ایسا پاور ہے جو ایک کا پانی دوسرے سے ملنے نہیں دیتا. اللہ رب العالمین سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ملحن اجاج، ہم نے ایک کا پانی کھارا بنایا اور ایک کے پانی کو ہم نے میٹھا بنایا. وہ سائنٹسٹ وہ پانی میں غوطہ زن ہوتا ہے اور غوطہ زن ہونے کے بعد کیمرہ لے کے وہ سوار ہو جاتا ہے پانی کے دوش پر اور وہ تحقیقات کرتا ہے کہ وہ باؤنڈیشن کی حقیقت کیا ہے. وہ فوراً یو ایس کے ٹیلی کاسٹ پہ، وہ فوراً ٹی وی کے تمام اسکرین پر ادھر بندہ پانی کے اندر موجود ہے، ٹی وی کے اسکرین پر ٹیلی کاسٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. قربان جاؤں جو 1959 میں تحقیق کر کے اس بات کی تصدیق کرتا ہے رب کا یہ کلام، رب کا یہ واحد کتاب، رب کی یہ آخری کتاب، رب کا یہ آخری کلام آخری نبی پر اللہ سبحانہ و تعالی نازل کرنے کے بعد 1444 برس پہلے ہی قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ واحد کتاب ہے کہ انسان اگر اس پہ عمل کرے تو بھٹکے ہوا کو سیدھے راستے پر یہ کتاب لا کر کھڑا کر دے. لہذا کوشٹو اپنی تحقیقات میں یہ کہتا ہے کہ یقیناً قرآن از بک آف لارڈ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن ایشوریہ گرنتھ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. اللہ رب العالمین سورہ عبس میں اللہ رب العالمین واٹر سائیکل کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ انسان جب اپنے جسم سے پانی پھرانے کے بعد ندیوں میں، نالوں میں چھوڑ دیتا ہے، وہ پانی اللہ رب العالمین واسق بنا کر فضاؤں میں اڑاتا ہے اور اڑانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادلوں کی شکل عطا کرتا ہے اور بادلوں کی شکل عطا کرنے کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. اللہ رب العالمین پانی کو تہ بتہ نازل کرتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو پھاڑتا ہے. فانبتنا فیہا
فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، زمین پھٹتی ہے اور پھٹنے کے ساتھ بالیاں لہلہانی شروع ہو جایا کرتی ہیں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے فروٹس، طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کی ترکاریاں۔ اللہ رب العالمین زمین کو پھاڑ کے یہ پلانٹ کو کون نکال رہا ہے؟ کسان نے زمین کے ڈارکنس میں ایک چھوٹا سا بیج رکھا تھا، اسے کون گھلا رہا ہے؟ اسے کون تبدیل کر رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ثم شققنا الارض شقا، ہم زمین کو پھاڑتے ہیں، فانبتنا فیہا حبا، اور ہم اس بالیوں کو گھلا کر زمین کے اوپری حصے پر ہم لاتے ہیں، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، تو وہ انگور کا باغ بن جاتا ہے، وقضبا، وہ گنے کی کھیتیاں نکل آتی ہیں، وزیتون ونخلا، زیتون کے باغ بن جایا کرتے ہیں، ونخلا، اور کھجور کے باغات وجود میں آ جایا کرتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العالمین کا قرآن بالکل واضح طور پر اللہ رب العالمین اپنے کلام کے اندر اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آج کی موجودہ تحقیقات، آج ہمارا بچہ جب کالجز یونیورسٹیز کے اندر جاتا ہے اور اسی جیولوجی کو پڑھتا ہے، اسی امبرولوجی کو پڑھتا ہے، اسی ایسٹرونومی کو پڑھتا ہے، فزکس کیمسٹری کی کتابوں کو پڑھتا ہے، تو ہمارا باپ فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے وہ بڑا ہی فخر محسوس کرتا ہے۔ لیکن کاش کہ رب کے کلام سے اگر ہماری سائنس کی کتاب کی شروعات ہوتی، رب کے کلام سے فزکس اور کیمسٹری کی کتاب کی شروعات ہوتی، تو یقیناً ہمارا بچہ جب مسجد کو آتا تو اس کے نظروں کے سامنے وہ تمام تھیوری بھی ہوتی، وہ تھیوری جو بندے کو رب سے جوڑتا ہے، وہ تھیوری جو بندے کو رب کا پتہ بتلاتا ہے، وہ تھیوری جو انسانیت کے وجود پر احسانات کو شمار کرنے کے بعد انسانیت کے قلب و جگر کے اندر یہ خاص سا یہ مادہ پیدا کرتا ہے کہ رب کا مقصد کیا ہے، اس یونیورس کو بنانے کا مقصود کیا ہے، اللہ رب العالمین کا منشا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بے شمار آیتوں میں، آگے ہم پڑھتے چلے جائیں، آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ الغاشیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیولوجی کو بیان کرتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم اونٹ کی بناوٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ٹائیگر کا تذکرہ نہیں کیا، ایلیفنٹ کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اونٹ کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ بتانا مقصود ہے کہ عرب کی سنگلاخ وادیوں میں جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیزیں نہیں ہیں، کوئی پودا کوئی پلانٹ میسر نہیں ہے، ایسے وقت میں انسان کیسے جیوت رہے گا؟ انسان کیسے اپنی منزل تک پہنچ سکتا؟ انسان کیسے سواری کر سکتا؟ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس اونٹ جیسے واحد جانور کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خاص سا پیدا کیا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر غذاؤں کو اسٹور کر لیا کرتا ہے، پانی کو اسٹور کر لیا کرتا ہے، اور پسینے سے تحلیل ہو کر وہ چیزیں اس کی غذا بن جایا کرتی ہے، اور وہ طویل مسافت کو آسانی کے ساتھ طے کر سکتا ہے، اور مومن بندے کو، مومن بندیوں کو وہ آسانی سے منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کا قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ تم اس کی بناوٹ کو دیکھو۔ آج یہی سائنس کی کتابوں میں ہمارا جب بچہ پڑھتا ہے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن کاش کہ اس کے نظروں کے سامنے رب کے کلام کی یہ آیت ہوتی تو یقیناً ہمارا بچہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا، ہمارا بچہ اچھا سائنٹسٹ بن رہا ہوتا، اچھا انجینئر بن رہا ہوتا، اچھا ڈاکٹر بن رہا ہوتا، تو یقیناً اچھا توحید پرست بھی ہوتا، اچھا رب کی پہچان بتانے والا بھی ہوتا، رب کے آگے سر کو جھکانے والا بھی ہوتا، اپنے ماں باپ کے دکھے دلوں کا مرہم بن جاتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والا ہوتا۔ لیکن نہیں، آج دنیا ہمارے نظروں کے سامنے ہے، لہٰذا ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، اللہ کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں اس پہ غور اور تدبر نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن کو ہم پڑھیں، اگر زندگی میں ہم نے بار بار قرآن کو دیکھ کر پڑھا ہے تو کم سے کم ایک بار زندگی میں ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ، اس کی تفاسیر کے ساتھ ہم اسے پڑھیں، پڑھنے کے بعد ہم معلوم کریں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے میرے رب کا۔ جب ہم اس نیت سے پڑھیں گے تو یقیناً قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے عبادت بنے گا۔
قرآن کا دیکھنا آنکھوں کی روشنی کے اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ آج کی تحقیقات، آج کے آپٹکس کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ قرآنی آیتیں جو ٹیڑھی میڑھی لکھی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین نے جو ان ٹیڑھی میڑھی آیتوں کو اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے، جب انسان ڈیپلی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ورق گرین پیج ہوا کرتا ہے، ہر ایک کاغذ پہ اس چیز کی چھپائی ہوتی ہے، انسان دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں کی ورزش ہو جایا کرتی ہے، اس کی آنکھوں کی ورزش ہو جایا کرتی ہے، لہٰذا آنکھوں کی روشنیاں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ لہٰذا ہم چلے جائیں 50 سال 60 سال پہلے چلے جائیں، ہمارے دادا ہماری دادیاں جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتی تو ان کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جایا کرتی تھی، اور آج ہماری آنکھوں کی روشنی کیوں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیوں ہم آپٹکس کے محتاج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ہم نے موبائل کے اسکرین سے اپنی نگاہوں کو نہیں ہٹایا، ہم نے رب کے کلام کو صرف بھوت بھگانے کی کتاب سمجھ رکھا، اور ہم نے گھریلو جھنجھٹ کو دور کرنے کے لیے قسم کھانے کی کتاب سمجھ رکھے، لہٰذا آج آنکھ کی روشنی بھی ہم کھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کے کلام کو پڑھیں اور سمجھیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میڈیکل سائنس کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین قرآن میں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ النحل کو ہم پڑھتے چلے جائیں، سورہ النحل کو ہم 64 65 66 یہ ساری آیتوں کو جب ہم پڑھیں گے، اللہ رب العالمین اس میں میڈیسین کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جسموں کو قوت پہنچانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں قوت و طاقت عطا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ النحل میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ انسانوں ہم نے تمہارے لیے جانوروں میں عبرت رکھی ہے۔ وہ کیسی عبرت کہ اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے فی بطونها من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، تم بھینس کو دیکھ لو، گائے کو دیکھ لو، یہ جانور اللہ رب العالمین کیسے میٹھا، مزیدار، شفاف، اللہ رب العالمین کیسے خون اور گوبر کے بیچ سے دودھ کے قطرات کو اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے۔ من بین فرث، عربک میں فرس کہتے گوبر کو، ودم دم کہتے خون کو، اللہ رب العالمین اس گوبر اور خون کے بیچ سے اللہ رب العالمین اس مومن بندے، مومن بندیاں، اس یونیورس میں بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین دودھ کو جانوروں کے تھن سے اتار رہا ہے، اور اللہ رب العالمین آرڈر دے رہا ہے اے خون تو ملنا نہیں، اے گوبر تو اس کی رنگت کو بدلنا نہیں، میرا مومن بندہ، میری مومن بندیاں، یہ کائنات میں بسنے والا انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ جب فائدہ اٹھا کے اس کے جسم قوت محسوس کرے گا، جب وٹامنز کیلشیم کی پورتی ہوگی، کاربوہائیڈریٹ فاسفورس کی پورتی ہوگی، اس کی آنکھیں دیکھنا شروع کر دیا کرے گی، اور اس کا جسم جب قوت محسوس کرے گا تب وہ مومن بندہ میرے در کو آئے گا، میرے گھر کو آئے گا اور آ کے سجدہ کرے گا، مجھے راضی کرے گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین یہ نظام چلا رہا ہے۔ آج ہے کوئی ایسی پاور، ہے کوئی ایسی طاقت، ہے کوئی ایسا قوت جو ایسا کر کے دکھائے، جو گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ کی نلیاں جاری کر کے دکھائے؟ آگے چلیں، اللہ رب العالمین اس سے بھی بہتر اللہ رب العالمین آگے دوسرے میڈیسین کا تذکرہ اپنے کلام کے اندر کرتا ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 68 پڑھیں، اس میں اللہ رب العالمین شہد کی مکھیوں کو آرڈر دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین شہد کی مکھیوں کو آرڈر دے رہا ہے کہ اے شہد کی مکھیاں، تم پرواز کرو، اور پرواز کرنے کے بعد چھتے بناؤ، پہاڑوں پر چھتے بناؤ، اور چھتے بنانے کے بعد پھولوں سے عرق ریزی کرو، اور پھولوں سے عرق ریزی کرنے کے بعد اس پہ اپنی شہد کو پکا کر اپنے پیٹ کے اندر اس پہ نازل کرو، اس پہ گراؤ، اس پہ ٹپکاؤ۔ یہ شہد کی مکھی کو کون سکھلا رہا ہے؟ اسے انڈیکیٹ کون کر رہا ہے کہ وہ پوائزنیبل چیزوں پر بیٹھنا پسند نہیں کرتی؟ اگر وہ اپنے پیٹ میں پوائزن کو لے کر آتی تو فوراً دوسری شہد کی مکھیاں جس کو اللہ رب العالمین نے اس کی رکھوالی کے لیے خاص کر رکھا ہے، وہ فوراً انڈیکیٹ کر دیتی کہ اس شہد کے چھتے پر تیری گنجائش نہیں، تیری نو انٹری۔ یہ ایسی صلاحیتیں وہ کون پیدا کر رہا ہے؟
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ایسی صلاحیتوں کو اللہ رب العالمین نے چھوٹی سی مخلوق کے اندر اللہ رب العالمین پیدا کر رہا ہے تاکہ یہ مومن بندہ کھائیں۔ آج کے موجودہ وقت میں مصر کے پیرامڈ کے ترائی میں شہد پایا گیا جو تقریباً بتایا جا رہا ہے 4500 سال پرانا تھا۔ وہ شہد جو بالکل صاف و شفاف، میٹھا، مزیدار اور ذائقے دار وہ تھا، اور وہ انسان کے لیے اس کے اندر بے شمار اللہ رب العالمین نے قوت و طاقت رکھی ہے۔ آج دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اس پہ ریسرچ کیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد ہمارے لیے سوپ تیار کر دیے، ہمارے لیے کولڈ کریم تیار کر دیے، ہمارے لیے ٹیوب بنا دیے، ہماری زخموں کے علاج کے لیے مرہم بنا دیے اور بنا کر پیش کر دیے۔ لیکن مین چیز جو شہد ہے اس کا خالق کون ہے، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس شہد کے مکھیوں کو بچا کر اس چھتے پر پہنچانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس رب کے آگے سجدہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، اس رب کے آگے اس رب کو دکھڑا سنانے کو جی نہیں چاہتا، اس رب کے آگے ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، اس رب کے آگے ندامت کے آنسو بہانے کو جی نہیں چاہتا۔ جو رب وہ یہ کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مومن بندے، اے مومن بندیاں، آ لوٹا الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور مجھے راضی کر، میں راضی ہو جاؤں گا۔ جب رب راضی ہوگا فادخلی فی عبادی، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میرے جنت میں داخل ہو جا، اے مومن بندے، اے مومن بندیاں، میرے جنت میں داخل ہو جا۔ اب ہمیں اپنے رب سے اور کیا چاہیے؟ اپنے رب سے اب اور ہمیں کیا چاہیے؟ آگے اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون کی آیت نمبر 11 آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمبرولوجی کو بیان کیا ہے۔ ایمبرولوجی یہ ایک سسٹم ہے کہ اس وقت تک ڈاکٹر نہیں بن سکتا، گیگنولوجسٹ اسپیشلسٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمبرولوجی کو پڑھ نہ لے اور جنیان کے سسٹم کو پڑھ نہ لے کہ بچہ کیسے بنتا ہے، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، بچے کی نشو نمائی کیسے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ مومنون میں کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین ایمبرولوجی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة، کہ ہم نے انسان کے نطفے کو منجمد کیا، اور منجمد کرنے کے بعد اسے خون کی شکل عطا کی، خون کی شکل کو تبدیل کیا، اس کے بعد ہم نے اسے گوشت کے لتھڑوں میں تبدیل کیا، اس گوشت کے لتھڑوں میں ہم نے ہڈی کو بنایا، اور ہڈی کو بنانے کے بعد اس پر پھر ہم نے فکسونا العظام لحما، ہم نے اس ہڈی پر پھر گوشت کی پرت جمانی شروع کر دی، اس پر لیپ لگانی شروع کر دی۔ آج کا ایمبرولوجی اسپیشلسٹ پروفیسر کیت مور، جو کہ ٹورنٹو یونیورسٹی کا ایمبرولوجی کا ماہر تھا، وہ 60 سال تک اپنی لیب میں انسانی جسموں پر ریسرچ کر رہا تھا، اور مادر رحم میں وہ سرچ کر رہا تھا کہ بچہ کیسے بنتا ہے، بچے کو رب سبحانہ و تعالیٰ کیسے پروٹیکشن بخشتا ہے، اور بچے کو اللہ رب العالمین کیسے باہر لاتا ہے۔ وہ تحقیقات کر کر کے تھک ہار جاتا ہے۔ جب مومن بندے کا گزر اس کے پاس سے ہوتا ہے، وہ رب کے کلام کو پڑھ کر سناتا ہے، اس آیت پر جب اس کی نظر طائرانہ کا گزران ہوتا ہے، وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے اس کلام کو کیا ہو گیا کہ میں ریسرچ کر کے تھک گیا، ہار گیا، لیکن یہ کلام، یہ رب کا کلام، یہ ایشوریہ گرنتھ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، یہ بالکل واضح اور کھول کر بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد آگے ہم پڑھتے چلے جائیں، سورہ حج میں ہم آئیں تو اللہ رب العالمین سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو جب بنا دیا، جب ہم نے بچے کو وجود میں لایا فلی پروٹیکشن میں، جب ہم نے انسان کے جسم اور جسامت کو بنا کر تیار کر دیا، اس کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم السبیل یسرا، ثم السبیل یسرا، جب انسان کا یہ پوشت والا جسم 3.5 کلو کا جب وجود میں آ جاتا ہے، جب مادر رحم سے اس کائنات میں باہر لانے کی باری آتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم السبیل یسرا، ہم تمہارے ماں کے اس راستے کو آسان کر دیتے ہیں تاکہ یہ میرا گوشت پوشت والا جسم آسانی کے ساتھ اس کائنات میں آ سکیں۔
اللہ رب العالمین ثم السبیل یسرا یہ بتلا رہا ہے، اللہ رب العالمین یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نفاس کے خون چکنائی کے ساتھ اللہ رب العالمین اس مقام سے جاری کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ یہ ہمارا گوشت پوشت والا جسم آسانی سے اس کائنات میں باہر آ جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہارے آنکھ بنائے، ولسان ہم نے تمہارے زبان بنائے، وشفتین ہم نے تمہارے ہونٹ بنائے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام میں کتنی چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام میں اس انسانیت کے جسامت کے وجود کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آج کی موجودہ وقت کی سائنس کی کتابیں یہی چیزیں تو بتلا رہی ہیں جس کا رب کا کھلا قرآن چیخ چیخ کر ہمیں یہ پیغام پہنچا رہا ہے اور ہمیں یہ بتلا رہا ہے، لیکن ہم نے سب کچھ پڑھنا پسند کیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو یونیورسٹیز کے اندر بھیجنا پسند کیا، کالجز کے اندر بھیجنا پسند کیا، لیکن ہم نے جو بھیجنا پسند نہ کیا تو ہم نے مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنا پسند نہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مدرسے میں بچہ جائے گا اور وہ قرآن کا حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا، اس کے پاس معیشت کے کوئی ذرائع نہیں ہوں گے، اس کے پاس کمانے کے کوئی سورسز نہیں ہوں گے، وہ تو صرف مسجد میں اللہ اللہ کی پکار لگانے والا ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارا بچہ اگر جیسے کالج کے اندر جاتا ہے، یونیورسٹیز کے اندر جاتا ہے، اگر بچہ مدرسے کے اندر جاتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے ساتھ خیر خواہی کریں، اور قوم کے سرماداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں، اور سر جوڑ کر بیٹھنے کے بعد ایک ایسا سلیبس تیار کریں جس کی شروعات اللہ کے قرآن سے ہوتی ہو، ایسا سلیبس تیار کریں جس کی شروعات نبی مکرم کے فرمودات سے ہوتی ہو۔ اگر ایسا سلیبس اگر ہم نے تیار کر دیا، اپنے مدرسوں میں اگر ہم نے نافذ کر دیا، اپنے اسکولوں میں ہم نے نافذ کر دیا، تو یقیناً ہمارا بچہ جب انجینئر بنے گا تو توحید پرست بنے گا، اللہ کا مخلص ہوگا، اپنے ماں باپ کا مخلص ہوگا، اپنے ماں باپ کی خدمت گزار ہوگا، اور معاشرتی میں زندگی اس کی اچھی ہوگی، انسانیت کا ہمدرد ہوگا، بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے وہ فکر مند ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب وہ رب کا کلام بھی پڑھنے والا ہوگا، اور دنیاوی معلومات کے لیے وہ سائنس، فزکس اور کیمسٹری اور بایو کو بھی پڑھنے والا ہوگا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سینکڑوں جگہ پہ اللہ رب العالمین نے کہا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کیا انسان زمین آسمان کی بناوٹ میں کیوں نہیں غور کرتے؟ سمندر کی لہروں میں کیوں نہیں غور کرتے؟ ہواؤں میں کیوں نہیں غور کرتے؟ بادلوں کے پھرانے میں سکناہ لبلد میت، ان بادلوں کے پھرنے میں تم کیوں نہیں غور کرتے؟ یہ انسان اسی وقت غور کرے گا کہ جب وہ قرآن کا ماہر ہوگا اور سائنس کا جانکار ہوگا۔ لہذا اہل علم یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر بچے کو قرآن پڑھایا جائے تو قرآن کے ڈیپ میں جانے کے لیے سائنٹسٹ کے پاس بھیجا جائے، اس کے ماہرین کے پاس بھیجا جائے، تاکہ وہ بچہ اچھے طریقے سے قرآن کا سمجھنے والا ہو، اچھے طریقے سے قرآن کا سمجھنے والا ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر اچھائیاں اتپن کرنا چاہتے ہیں، آج ہمارے والدین بڑے ہی فخر کیا کرتے ہیں کہ بچہ ڈیو جی ڈونک سے کتاب کی شروعات کر رہا ہے، جو سب سے زیادہ بھونکنے والا ہے، جو سب سے زیادہ کاٹنے والا ہے۔ ہائے اللہ رب العالمین کو ہم نے اس قابل نہیں سمجھا، ہم نے اللہ رب العالمین کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ہماری کتاب کی شروعات ان دی نیم آف اللہ موسٹ گریسیس سے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ہو۔ اگر بندہ جب مدرسے کے اندر جاتا ہے، اسکول کے اندر جاتا ہے، بسم اللہ سے کتاب کی شروعات کرتا ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق ہے، نبی مکرم نے فرمایا اگر وہ بچہ، اگر وہ بچی، اگر قرآن کی شروعات، اپنی کتاب کی شروعات الف لام میم، یعنی اس کے اندر 3 حروف پائے جاتے ہیں، الف لام میم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس پڑھنے کی وجہ سے ان کے والدین کے مرتبے کو اللہ رب العالمین بلند کر دیا کرتا ہے۔ اب ہمیں اپنے رب سے کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں سرخرو کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں ہمارے مرتبے کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم رب کے کلام میں تدبر کریں۔ جب تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، سر جوڑ کر بیٹھیں گے، سلیبس تیار کریں گے، اپنے بچوں کو لا
کر ایسے سسٹم میں داخل کریں گے تو بچہ ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا تو ایک ہاتھ میں فزکس کی کتاب ہوگی، ایک ہاتھ میں حدیث ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں کیمسٹری ہوگی، ایک ہاتھ میں دنیا کی اللہ رب العالمین کا کلام ہوگا تو دوسرے میں بوٹنی کے تمام تھیوری موجود ہوگا۔ تو لہٰذا معاشرے کو اچھا ڈاکٹر ملے گا، معاشرے کو اچھا سائنٹسٹ ملے گا، معاشرے کو اچھا قائد ملے گا، معاشرے کو اچھا وکیل ملے گا، معاشرے کو اچھا گائیڈ بک پیش کرنے والا، رہنمائی کرنے والا انسان ملے گا۔ تو انسانیت کے ذریعے سے اچھائیاں اتپن ہوں گی، اور ہمارے معاشرے میں جب اچھائیاں اتپن ہوں گی بے رہرویاں ختم ہو جائیں گی، اور جب بے رہروی ختم ہو جائیں گی تو انسانیت جب رب کا شناس ہو جائے گا، رب کی پہچان کرنے والا ہوگا، تو یقیناً ہماری مسجدیں کبھی خالی نہیں ہوں گی، کبھی سجدوں سے محروم نہیں ہوں گی، ہم اپنے رب کے اس گھر کو آباد کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ رب العالمین اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کو پڑھ کر آؤ، حدیث والی زندگی، نبی مکرم کی پریکٹیکلی والی زندگی پر عمل کر کے آؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ رب العالمین اس مسجد میں بیٹھنے والوں کو جنتی ہونے کے بنا پر پیغام اللہ رب العالمین ہم تک یہ پہنچا رہا ہے کہ اے فرشتہ تو جا کر بتلا دے اس دھرتی پر رہنے والے، سجدہ کرنے والے، قرآن کی محبت میں اکٹھا ہونے والے، نبی کی رسالت کی محبت میں اکٹھا ہونے والے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس پر سلامتی ہو، اس پر رب سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہو، اس پر جنتی ہونے کی بشارت ہو۔ جب جنتی ہونے کی بشارت ہوگی اللہ رب العالمین اس کے اشاروں پر جنت کی نہریں چلا رہا ہوگا، اس کے اشاروں پر اللہ رب العالمین جنتی نعمتوں کو نچھاور کر رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے، اللہ رب العالمین نبی مکرم کو کہے گا یا محمد ارفع ممبر، اے محمد ممبر پر تشریف لائیے اور رب کا کلام پڑھ کر جناب محمد رسول اللہ ہے۔ نصاب کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور نصاب کو قرآنی آیتوں سے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو فٹ کر کے ایسا سلیبس تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں انہی باتوں کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کو پڑھنے والا بنائے، قرآن میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب جانے انجانے میں کمیاں کوتاہیاں لغزشیں ہم سے ہوتی ہیں تو اپنے عفو کرم سے معاف فرما، صحیح اعمال کو قبول فرما، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا رب جو کمزور ہیں انہیں صحت دائمہ نصیب فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں یا اللہ انہیں جلد سے جلد رہائی نصیب فرما۔ یا رب تیرے اس گھر میں، یا رب تیری اس توحید کے گہوارے میں یا رب ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کی لاج رکھ لے، یا اللہ ہم سب کی پکار کو سن لے، ہمارے رکوع و سجود کو اور قیام کو قبولیت سے نواز کر خیر کا ذریعہ بنا دے، جنت میں داخلے کا سبب بنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔